اگر آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو تعلق ہے وہ ایسا تعلق ہے کہ آج وہ ہم کیوں نہیں پیدا کرتے. آپ یہ دیکھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ پہلا بیٹے کا نام ابو بکر بن علی ہے، دوسرے بیٹے کا نام عمر بن علی ہے، تیسرے کا بیٹے کا نام عثمان ابن علی ہے. مولا علی شیر خدا کی اولاد کے بارے میں ایک اور روایت لی ہے، قال کمال الدین، چوتھی روایت ہے ایک اور اس روایت سے پھر بیان کیا ہے. آپ اس کا مطلب ہے اختلاف ہی نہیں ہے، تمام روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے صاحبزادے ابو بکر، عمر اور عثمان تھے. تو واقعہ کربلا میں سیدنا علی کے تین بیٹے، جو ابو بکر ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، ان کا نام آج تک شیعہ حضرات نہیں لیتے، اور یہ تینوں کربلا میں شہید ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ اور سنی اختلاف فقہی اختلاف ہے، جیسے سنی میں اختلاف ہے اور شیعہ میں اختلاف ہے. شیعہ اور سنی اختلاف تاریخی واقعات اور تاریخی حقائق پر اختلاف نظر کا اختلاف ہے. شیعہ سنی اختلاف عقائد کا اختلاف ہے، مگر اختلاف امت پیغمبر رحمت الہی ہے اگر اسے تحقیق کی نگاہوں سے دیکھا جائے. پوری کائنات اختلاف لیل و نہار پہ چل رہی ہے. تعلیمی ادارے بند ہو جائیں، تحقیقاتی ادارے بند ہو جائیں، کتابیں لکھنا چھوڑ دی جائیں، ریسرچ کا کام رک جائے اگر اختلاف رائے نہ ہو. مگر اختلاف رائے کو کسی کی کمزوری اور کسی کی تقویت کا سامان مذہبی دنیا میں اور فرقے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. ایک مدت سے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر مختلف فورموں پر ایک بات اٹھائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ تاریخی بعض شخصیات کی، اہل بیت کی، اصحاب کی اور تاریخی اہم ترین شخصیات کی آپس میں شدید دوستی اور محبتیں تھیں. بعض جگہ یہ بات قابل غور ہے اور بعض جگہ یہ بات ٹھیک ہے. مثلا کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام عمر، ابو بکر اور عثمان نام تھے. شہدائے کربلا میں بھی ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام سے شہدائے کربلا کے تعداد موجود ہے کہ کربلا کے شہداء میں معاویہ نام سے بھی ہیں، یزید نام سے بھی ہیں. شہدائے کربلا میں ایک نام یزید کے نام سے بھی ہے. لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ نام کیا اس بنیاد پہ رکھے جاتے تھے کہ یزید کیونکہ بہت برا ہے تو ہم برے آدمی کا نام رکھ رہے ہیں، معاویہ کیونکہ بقول آپ کے بہت اچھا ہے اس لیے ہم کسی اچھے آدمی کا نام رکھ رہے ہیں. نام ہے اور سمیتموہا کا عنوان ہے، شناخت کا ذریعہ ہے. ناموں کی بنیاد پر عقائد کی انتقالی اور منتقلی نہیں ہوتی. اگر کسی کا نام یزید ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یزید کا پرستار ہے. کسی کا نام معاویہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا دشمن ہے یا ان کا چاہنے والا ہے. یا فرض کریں بعض جگہ نام ایسے ہوتے ہیں جو نامفہوم ہوتے ہیں اور ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو جہاں تک بات ناموں کی ہے تو کربلا کے شہداء میں یزید نام سے بھی ہے اور ابو بکر، عمر، عثمان نام سے بھی ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ان ناموں پر کیوں نہیں بات کرتے تو عشرہ اولیٰ کے اندر اہل بیت پیغمبر کے فضائل اور مصائب جو شہدائے کربلا میں اہل بیت پیغمبر ہیں ان کی تعداد کو بھی مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا وقت کی تنگی کی وجہ سے. تو اگر کسی یزید کے نام سے کوئی شہید کربلا ہے یا ابو بکر یا عمر عثمان کے نام سے کوئی شہید کربلا ہے اور اس کا بیان نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان سے کوئی محبت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم تو موٹا سا سوال یہ کرتے ہیں کہ مولا علی کے بیٹوں کے تو نام یہ تھے، آپ کسی ان شخصیات میں سے کسی ایک بیٹے کا نام علی تو ثابت کیجئے، ان شخصیات میں سے کسی ایک شخصیت کی بیٹی کا نام فاطمہ تو ثابت کیجئے. محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے. اگر علی نے یہ نام رکھے تھے تو انہوں نے بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے. محبت دو طرفہ ہوتی ہے. یہ بھی اپنے بیٹوں کے نام فاطمہ، بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھتے، بیٹوں کے نام حسن حسین رکھتے. 80 سال تک اگر کوئی فاطمہ نام سے خاتون مل جاتی تھی تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے. نبی کی رحلت کے بعد سے 80 سال تک مسلمانوں کے درمیان حسن و حسین نام رکھنے پہ پابندی تھی. ظلم اہل بیت پر اتنا ہوا کہ اہل بیت کے نام بھی اگر کوئی رکھ لیتا تھا تو عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی. اہل بیت کے نام رکھے ہوئے لوگوں کو عدالتوں میں
اس انداز سے پیش کیا جاتا تھا کہ جیسے مجرم ہو. بیت المال سے ان کا مال ضبط کر لیا جاتا تھا، بیت المال سے ان کا حصہ ختم کر دیا جاتا تھا. اگر مولا علی نے اپنے بچوں کے نام یہ رکھے تو موٹا سا سوال یہ ہے کہ ان حضرات نے بھی علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے. کوئی ایک نام اگر آپ کے پاس ہو تو ہمیں بتا دیجیے.